الإسلام ديني ومحمد الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ حالات کے اعتبار سے جس طرح امریکہ میں سیاہ فام سفید فام گوروں اور کالوں کے درمیان تعصب کی جنگ ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، اس کے متعلق ہم آپ کو اسلام کا نظریہ بھی پیش کریں گے اور ساتھ ساتھ میں مسلمان کس قدر امن کے گہوارے، اسلام امن کے محافظین اور امن پسندوں کو پسند کرنے والا سب سے اونچا اور بڑا مذہب اسلام۔ امریکہ وہ سپر طاقت ہے دنیا کے اعتبار سے، اب ظاہر ہے دنیا کے اعتبار سے سپر طاقتیں تو تبدیل ہوتی رہتی ہے، پہلے روس تھی، اب امریکہ سپر طاقت ہے، اب اس کے بعد معلوم نہیں کہ کون پھر سپر طاقت بنے گا، عارضی چیزیں ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس سپر طاقت نے جو دنیا کے اندر مشہور کروایا اور ڈنڈورا پیٹا کہ مسلمان دہشت گرد ہے، شدت پسند ہے، اور پوری دنیا میں لوگ ان بیچارے مسلمانوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے، ناواقف ہونے کی بنا پر اپنے ذہنوں کے اندر گند بھرنے لگے اور ان کے متعلق اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے۔ آج وہ پوری دنیا اس منظر کو دیکھ رہی ہے، اس حالات کو دیکھ رہی ہے کہ آیا جو سپر طاقت کا اعلان تھا کہ شدت پسند یہ لوگ ہیں، تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شدت پسند اسلام نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، بلکہ شدت پسند اور تعصب پرستی سب سے زیادہ آج امریکہ میں موجود ہے، ہر آدمی اس کو دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے۔ دیکھیں، ایک بات جو انسان کر دیتا ہے وہ پوری دنیا کے اوپر واضح ہو جاتی ہے۔ اب صرف یہ کہ ہمارے وطن عزیز میں امن بھی ہے، سلامتی بھی ہے، اور یقیناً تھوڑے بہت فسادات بھی ہوں گے، لیکن باقی دنیا کی طرح فسادات، مسائل اور پریشانیاں یہاں نہیں ہیں، لیکن چونکہ ان کی میڈیا ان کی باتوں کو دنیا میں اجاگر نہیں کرتی، اور ہماری میڈیا ہماری غلط چیزوں کو تو دنیا میں اجاگر کرتی ہے، لیکن ہماری امن اور سلامتی کی بات دنیا میں پھیلاتی نہیں۔ اس کے اوپر افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ اس دور کے اندر جیسے کہ امریکہ میں اس سے پہلے ایک سیاہ فام کو قتل کیا، اور پھر اس کے بعد 33 سالہ ایلس کو قتل کر دیا، تو یقیناً ایک ملک کے اعتبار سے، ایک وطن کے اعتبار سے جرم کی کوئی نہ کوئی سزا ضرور ہوتی ہے۔ اس کا یہ کہیں کہ مذہب کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن جرم کے اعتبار سے اس کی سزا ہوتی ہے۔
اب یہ کیا اس آدمی کا جرم کتنا تھا اور اس کو جو سزا قتل کی ملی، آیا کیا وہ سزا اس جرم کے برابر تھی یا نہیں تھی؟ تو ہم اسی کے متعلق بات کرتے ہیں کہ دیکھیں، ایک جرم کسی آدمی نے کیا ہے تو اس کو سزا بھی اتنی ہی ملنی چاہیے۔ آیا پھر کیا یہ سزا آپ اپنے گوروں کو بھی دیتے ہیں کہ جو سزا آپ نے کالوں کو دی، جو سزا آپ نے سیاہ فام کو دی؟ تو اگر اس طریقے سے کوئی گناہ کوئی گورا کرتا، کوئی سفید فام کرتا، تو کیا اس کو بھی قتل کی سزا دی جاتی؟ بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو بچایا جاتا، اور اگر سزا بھی ہوتی تو معمولی سی بھی ہوتی ہے۔ اسی سے تعصب پرستی دنیا کے اندر عروج پہ آئی، اور جناب جو ہے پوری دنیا کے اندر ان کی یہ بدنامی ہو گئی۔ عصبیت کیا ہے؟ عصبیت اس کو کہتے ہیں، عصب بمانا انسان عصبی ہونا، اپنی قوم کا حمایت کرنا، کسی آدمی کا اپنی قوم کے متعلق حمایت کرنا۔ اور اسی طریقے سے عصبی وہ آدمی ہوتا ہے جو قوم پرستی کرتا ہے، اور اسی سے شریعت کے اندر جو یہ لفظ لیا ہے عصب انسان کے پٹوں کو بھی کہتا ہے، تو انسان اپنے قوم سے مضبوط ہوتا ہے، اسی اس کو کہتے ہیں عصبہ، اور پٹوں کو عصب اسی کہتے ہیں کہ جسم بھی اس کے ذریعے سے طاقتور اور مضبوط بن جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ عصبیت، پھر اس کا معنی کیا ہے؟ تعصب، تشدد، اور تشدد کی راہ اختیار کرنا، یہ اسی سے نکلا ہوا ہے۔ تو یہ تشدد جو انہوں نے کی ہے، اب ظاہر ہے کہ وہ تشدد کس بنا پر کیے ہیں؟ اپنے قوم کی حمایت پر کیے ہیں کہ آپ ہمارے قوم کے نہیں ہو تو لہذا آپ قتل کے حقدار ہو، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں فسادات پھوٹ پڑے۔ ہاں، یہ بات ان کے ہاں ایک اچھی بات ہے جس کی تعریف کرنی چاہیے کہ اگر کوئی ناجائز کام ہوتا ہے، کوئی غلط کام ہوتا ہے تو پوری قوم اٹھتی ہے، اور یہ ہے کہ دنیا کو بتاتی ہے کہ واقعی غلط ہوا ہے، غلط ہو رہا ہے، لیکن ہم اس غلط کی حمایت نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایماندارو انصاف کی بات کرے، انصاف کا فیصلہ کرے، اگرچہ وہ انصاف کا فیصلہ آپ کے والدین، آپ کے بھائی، آپ کے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ ہو، لیکن آپ نے کام کرنا ہے انصاف کا۔ عصبیت آپ نے نہیں پھیلانی ہے، اپنے قوم پرستی آپ نے نہیں پھیلانی ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر قوم پرستی کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے۔ ہاں، تعصب پھر ایک ہوتا ہے دو قسم پر، ایک حق کا ہوتا ہے، ایک ناحق ہوتا ہے۔ ناحق قوم پرستی یہ ہے کہ آپ کسی ناجائز کام پر، کسی غلط کام پر اپنی قوم کی حمایت کرتے ہیں، تو یہ ناحق قوم پرستی ہے۔ اور ناحق قوم پرستی کے متعلق حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی جو ناحق قوم پرستی کرتا ہے، اپنے قوم کے اوپر ناحق فخر کرتا ہے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ کوئی کسی کنویں کے اندر گرا ہوا اونٹ ہے اور اس کو وہ دم سے کھینچ کر نکال رہا ہے۔ اب ظاہر ہے گرے ہوئے اونٹ کو دم سے تو کھینچ کر نکالا نہیں جا سکتا، تو ایسے ہی کوئی آدمی ناحق طور پر اپنے قوم کا ساتھ دیتا ہے تو وہ ساتھ دے نہیں سکتا۔ اور اسی طریقے سے ناحق قوم پرستی کے متعلق حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ جو قوم پرستی پھیلاتا ہے، قوم پرستی کی دعوت دیتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگائیے کہ اسلام کے اندر تعصب پرستی، قوم پرستی، تشدد کا نام اور نشان نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام ہے سلامتی سے، اسلام ہے امن سے، اسلام میں جو ہوگا وہ امن کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے اسلام کے اندر بھی آپ کو گورے ملیں گے، آپ کو کالے ملیں گے، آپ کو سفید فام ملیں گے، آپ کو سیاہ فام ملیں گے، لیکن یہ کہ آپس میں بھائیوں کی طرح ان کا رویہ ہے، اس لیے کہ اسلام کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں ابتدائی اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کرام جو مہاجرین تھے اور مدینہ منورہ انصار کے پاس پہنچے تو انہوں نے کون سی قربانیاں دی ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کو دوسرے صحابی کا بھائی بنایا،
اور یہاں تک کہ جناب انہوں نے ایک دوسرے کو پہلے پہچانا نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نہیں تھے، لیکن اسلام کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخوت قائم کرنے کی وجہ سے اگر کسی کی 2 بیویاں تھیں تو ایک کو طلاق دے دی اور جناب وہ عدت کے بعد دوسرے کی نکاح میں آ گئی۔ تو اسلام تو یہ اخوت کا درس دیتا ہے، اور اسلام نے اخوت کی درس دی، جیسے کہ نبی علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ ہے کہ جو لوگوں کے اوپر رحم نہیں کرتا اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی رحم نہیں فرماتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اسلام کی یہ تبلیغ ہے، اسلام کی یہ دعوت ہے، کیسے سلامتی والا اور امن والا مذہب ہے، اور باقی آپ اپنے مذاہب کو دیکھیں، ہم یہ کبھی بھی نہیں کہتے نعوذ باللہ کہ عیسائیت کوئی بری مذہب ہے، نہیں، یہ آسمانی مذہب ہے۔ یہودیت کوئی بری مذہب ہے، بالکل نہیں، یہ آسمانی مذہب ہے، اور 3 آسمانی مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت، یہودیت، یہ آسمانی مذاہب ہیں۔ ان کی پرچار، ان کی کتابیں، ان کے رسول سب برحق ہیں، لیکن اس کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے، حق کے استعمال نہ کرنے کی وجہ سے اور غلط راستے پر چلنے کی وجہ سے آج جناب ان کے اندر تشدد پھوٹ پڑا ہے، اور نسل پرستی، تعصب پرستی ان کے اندر آئی ہے، جو آج میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ جس طریقے سے ایلس کو انہوں نے قتل کر دیا، اور یہ کہ وہاں پر وہ حالات بگڑ گئے، لوگ مشتعل ہو گئے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کو اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جو امن والا مذہب ہے وہ اسلام کا مذہب ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کے امن کی تبلیغ کرنے والے یہ علماء کرام ہیں دنیا بھر میں، آپ دیکھیں، اس لیے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء علیہ السلام کی وارثین ہیں۔ اس کے متعلق مختصر سا واقعہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، جو گزر جاتے ہیں پھر ان کی قدر آتی ہے۔ تو رات کے اندھیرے میں ایک مرتبہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ڈیرہ اسماعیل خان تشریف لائے، رات کا اندھیرا تھا۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب قائد جمعیت علماء اسلام جو ایک دلیر انسان ہے، ان کے پاس تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت حاجی صاحب اس وقت آپ کیسے آئے؟ حاجی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھیں اس لیے میں آیا ہوں کہ آپ جب جلسے میں بیان کرتے ہیں، جلسے میں عوام سے خطاب کرتے ہیں، تو آپ اس بات کے اوپر زور دیا کریں کہ لوگوں میں عصبیت ختم ہو رہا ہے، تعصب پرستی ختم ہو رہا ہے، نسل پرستی ختم ہو رہا ہے، اور الحمدللہ ان علماء کی برکات سے آج جناب ہمارے اسلام کے اندر سفید اور سیاہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ فرق سب سے پہلے، یہ فرق کا ختم کرنا سب سے پہلے ہمارے پیغمبر علیہ السلام نے ہمارے ذہنوں میں بٹھایا، جو حجت الوداع کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو عجمی کے اوپر اور کسی عجمی کو عربی کے اوپر کوئی فضیلت نہیں، اگر فضیلت ہے تو وہ تقویٰ کی بنا پر ہے۔ تو آج مسلمان امن والے لوگ ہیں اور اسلام کی محافظین ہیں اور سلامتی والے لوگ ہیں، جو اس کو پسند کرتے ہیں، تو دنیا کے سامنے وہ مکروہ چہرے آج سامنے آ رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جناب مسلمان اور اسلام امن کا مذہب ہے، اور امن دنیا کے اندر مسلمانوں کی وجہ سے سامنے آیا۔ ہر آدمی آج قرآن کریم کا مطالعہ، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہوئے اسلام قبول کر لیتا ہے کہ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، رشتہ داروں اور غیروں کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ تو جناب سپر طاقت آج اپنی نسل پرستی کے اندر اور تعصب پرستی کے اندر مبتلا ہے، اور ظاہر ہے کہ ابھی جو حکومت ہے وہ گوروں کی ہے، تو سیاہ فاموں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ اب دیکھیں، خود اندازہ لگائے کہ تشدد پرست، تعصب پرست اسلام والے ہیں یا غیر اسلام والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔